معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون من فضل اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر ہدیہ درود و سلام کی ڈالی نور کی تھالی میں سجا کر پیش کریں اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس صحابی میں جو صلاحیت نمایاں پائی، اس کو اپنے کرم سے اس چیز میں بے مثل اور بے مثال بنا دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں سرکار نے اپنے کرم سے، اپنے فیضان سے آپ کو یہ صلاحیت، یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ حضرت عمر فاروق اعظم کو عدالت میں بے مثل اور بے مثال بنا دیا۔ رہتی دنیا تک جب بھی عدل و انصاف کا ذکر آئے گا، عدل و انصاف کو بیان کیا جائے گا، تو سر فہرست سب سے اوپر حضرت عمر فاروق اعظم کا نام آئے گا۔ اور اگر یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ آج جو پوری روئے زمین پر عدل و انصاف کی جھلک باقی ہے، تو یہ حضرت عمر فاروق اعظم کا احسان ہے کہ آپ نے دنیا کے تمام شعبہ جات میں
ایسا نمایاں رول پلے کیا، ایسا کردار ادا کیا کہ جس سے نہ صرف اپنوں نے فائدہ اٹھایا بلکہ جس سے بیگانوں نے بھی فائدہ اٹھایا اور رہتی دنیا تک اس چیز کا فائدہ لوگ اٹھاتے رہیں گے۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ ہر صحابی، بلکہ ہر صحابی ہی نہیں، ہر مسلمان جو مسلمان ہوا ہے وہ مرید مصطفیٰ ہے، اس لیے کہ اس کا ارادہ یہ ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح سے میرا تعلق قدم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہو جائے۔ اور ہر کوئی یہ ارادہ رکھتا ہے کہ میری وابستگی دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے، وہ مرید مصطفیٰ ہے اس لیے کہ وہ ایمان لائے، وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی بھی مرید مصطفیٰ ہے، حضرت مولائے کائنات بھی مرید مصطفیٰ ہے، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح بھی مرید مصطفیٰ ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی مرید مصطفیٰ ہے، حضرت سیدنا بلال حبشی بھی مرید مصطفیٰ ہیں، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس بن مالک بھی مرید مصطفیٰ ہے، حضرت زبیر بھی مرید مصطفیٰ ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی مرید مصطفیٰ ہیں۔ اگر تمام صحابہ اکرام کو دیکھا جائے تو تمام کے تمام صحابہ اکرام مرید مصطفیٰ ہیں، اس لیے کہ تمام یہ چاہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارادت ہو جائے۔ لیکن حضرت عمر فاروق اعظم کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ مرید مصطفیٰ بھی ہیں اور مراد مصطفیٰ بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب مراد مصطفیٰ کس لیے ہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جب سرکار ابو جہل یا عمر ابن الخطاب کو دیکھتے تو سرکار رب کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہم اعز الاسلام بعمرین، اے اللہ تعالی دونوں عمر میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو طاقت اور اسلام کو عزت عطا فرما۔ بعمرین یہ تثنیہ کا صیغہ یہ اس لیے فرماتے کیونکہ ابو جہل کا نام بھی عمر ہے، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمام چیزیں آپ سنیں گے کہ آپ کو فاروق اعظم کیوں کہا جاتا ہے اور حضرت عمر فاروق اعظم کو مراد مصطفیٰ کیوں کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سیرت پر آگے بڑھنے سے پہلے ان کا نام جاننا ضروری ہے۔ حضرت عمر کا نام عمر ہے اور آپ کی کنیت ابو حفص ہے،
اور آپ کا لقب فاروق اعظم ہے۔ آپ جب ایمان لائے تو اس وقت آپ کی عمر 27 سال تھی۔ اگر آپ کے قد کی بات کی جائے تو آپ کا قد لمبا تھا، اور بتایا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم گندمی رنگ کے تھے، لیکن اس پر بعض مورخین نے کہا ہے کہ جنہوں نے یہ لکھا ہے یا کہا ہے کہ آپ کا رنگ گندمی تھا، تو انہوں نے حضرت عمر فاروق اعظم کو قحط سالی کے زمانے میں دیکھا ہوگا، ورنہ حضرت عمر فاروق اعظم سرخی بمائل گورے تھے، اور آپ کی لمبائی اتنی تھی کہ آپ جب کسی مجمع میں کھڑے ہوتے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے حضرت عمر فاروق اعظم سواری پر سوار ہیں۔ تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی حیت بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ آپ قد کے اعتبار سے لمبے تھے، اور گورا ہونا جو ہے یہ خصوصیت نہیں ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا امریکن گورے ہوتے ہیں تو کتنے برے لگتے ہیں، اچھے نہیں لگتے۔ گورا ہونا اور ہے، حضرت عمر فاروق اعظم سرخی و مائل گورے تھے، یعنی اگر کسی کے چہرے میں سرخی ہو تو اس کو خوبصورتی کہا جاتا ہے۔ خوبصورتی الگ ہوتی ہے، گورا پن الگ ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت عمر فاروق اعظم حسین و جمیل بھی تھے، اور رشتے کے اعتبار سے حضرت عمر فاروق اعظم کے والد کا نام خطاب ہے، اور آپ کی والدہ کا نام عنتمہ ہے، جو کہ ابو جہل بن ہشام کی بہن ہے۔ تو اس سے پتہ چلا عمر فاروق اعظم ابو جہل کے رشتے میں کیا ہوئے؟ ارے آپ کی والدہ ابو جہل کی بہن ہے تو کیا ہوئے؟ بھانجے ہوئے۔ تو یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پوری بات سننے میں آگے مزہ آئے، اور یہ اس لیے بھی بتا رہا ہوں تاکہ جو لوگ حکمت چلاتے ہیں اور اپنے ایمان کا لحاظ نہیں رکھتے، تو ان لوگوں کو اس سے سبق بھی لینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے ایمان کسے کہتے ہیں۔ یہ ہمیں جنگ کے میدان میں حضرت عمر فاروق اعظم نے بتایا اور سکھایا ہے کہ ایمان کسے کہا جاتا ہے۔ ایمان یہ نہیں کہ اپنے اندر پلپلاپن لاؤ اور لا کر کے دنیا بھر کی حکمتیں بیان کرو، یہ تو منافقین کا طریقہ ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ اس طرح ہے کہ جب مسلمانوں کی تعداد 40 یا 39 تھی بہ اختلاف روایت، تو کفار عرب بہت پریشان ہوئے کہ کس طرح سے روکا جائے، لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کفار عرب نے ایک مشورہ کیا، اور مشورے میں بہت سارے لوگ شریک ہوئے۔ تو اس میں لوگوں نے طرح طرح کے مشورے دیے، تو اس میں مشورہ یہ طے پایا کہ معاذ اللہ رب العالمین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ تب یہ بات تو طے ہو گئی کہ سرکار کو قتل کر دیا جائے۔ اب جب بات آئی کہ قتل کر دیا جائے، یہ مشورہ تو ہو گیا، لیکن قتل کرے گا کون؟ تو اس پر
حضرت عمر نے کہا کہ اس کام کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم تلوار لے کر کے نکل پڑے کہ آج جن کی وجہ سے اسلام پھیل رہا ہے آج انہی کو قتل کر دوں گا۔ حضرت عمر تلوار لے کر کے نکلے کہ ایک شخص راستے میں ملتے ہیں جو کہ اس وقت تک وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ وہ کہنے لگتے ہیں عمر کدھر جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے جواب دیا معاذ اللہ رب العالمین، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اے عمر ایسا کبھی مت کرنا، اور انہوں نے قتل کرنے سے روکا، منع کیا۔ تو حضرت عمر کہنے لگتے ہیں کہ لگتا ہے تم بھی اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے مسلمان ہو چکے ہو۔ تو انہوں نے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ تو حضرت عمر نے اپنی تلوار نکالی اور کہنے لگے کہ پہلے میں آپ کا یہ کام تمام کیے دیتا ہوں۔ تو جب حضرت عمر نے تلوار نکالی تو انہوں نے بھی اپنی تلوار نکال لی اور آپس میں لڑنے لگے۔ جب وہ زمین پر گر گئے تو کہنے لگے عمر مجھے قتل کرنا بعد میں، پہلے جا کر کے اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر لو۔ آپ کی بہن ام جمیل اور آپ کے بہنوئی حضرت سعید ایمان لا چکے ہیں۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو یہ سن کر کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جا رہے تھے، ادھر سے راستہ کاٹ کر کے اپنی بہن کے گھر پر پہنچ جاتے ہیں۔ جب آپ اپنی بہن کے گھر پہنچے تو آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی کو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مقدس کی تعلیم دے رہے تھے۔ ابھی کتنے مسلمان ہوئے ذہن میں رکھیے، واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا لیکن عمل کی ضرورت ہے۔ ابھی مسلمانوں کی تعداد صرف پوری روئے زمین پر 39 ہے، اور اپنے پرائے تو پرائے، جو اپنے قریبی لوگ ہیں وہ بھی دشمن ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم کی بہن قرآن کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور آپ کے بہنوئی قرآن سیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے دروازے پر دستک دی تو آپ کی بہن نے قرآن مقدس کو چھپا دیا اور حضرت خباب گھر کے ایک کونے میں جا کر کے چھپ گئے۔ حضرت عمر جب پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ آپ کیا کر رہی تھی؟ تو آپ نے جو ہے بہانہ بنایا۔ پھر حضرت عمر ان سے کہنے لگتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ مسلمان ہو چکی ہیں، آپ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکی ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم انہیں مارنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی بہن لہو لعان ہو جاتی ہے، اور اس لڑائی میں آپ کے بہنوئی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زخمی ہو جاتے ہیں۔ چونکہ آخر کار ام جمیل بھی حضرت عمر کی بہن تھی، وہ کہنے لگتی ہیں، وہ جواب دیتی ہیں، اور آج اس واقعے کے اندر ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ اگر اذان کو بند کر دیا جائے تو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی بہن جواب دیتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ اے عمر تم ہمیں قتل تو کر سکتے ہو، ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہو، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جس دین کو ہم نے قبول کر لیا اس دین سے پھر جاؤ اور اس دین کو چھوڑ دیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے جب اپنی بہن کے حال کو دیکھا، چونکہ آپ خون سے لت پت تھی، تو حضرت عمر کہنے لگتے ہیں کہ یہ بتاؤ جو تم پڑھ رہی تھی مجھے لا کر کے دو، میں بھی اسے پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے جواب دیا
کہ اس کو وہی لوگ ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہوتے ہیں۔ اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے غسل کیجئے۔ آخر کار حضرت عمر نے ان کی اس بات کو تسلیم کیا۔ آپ غسل کرتے ہیں اور غسل کر کے، چونکہ قرآن مقدس عربی زبان میں ہے اور عربی زبان عرب کے لوگوں کو نہیں آئے گی تو کسے آئے گی؟ حضرت عمر قرآن کو پڑھنے لگتے ہیں اور قرآن مقدس کی سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہیں جو 16ویں پارے کے اندر موجود ہے، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ جب اس سورت کو پڑھتے ہوئے حضرت عمر فاروق اعظم یہاں تک پہنچتے ہیں، اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اس آیت کو پڑھا کہ جس کا ترجمہ یہ ہے، اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، تو میری ہی عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ حضرت عمر نے جب یہ اس آیت پر پہنچے، جب اس آیت کو پڑھا تو آپ کے دل کی کیفیت بدل گئی اور آپ کہنے لگتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت خباب، جو کہ ایک کونے میں چھپے ہوئے تھے، جو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے، وہ نکل کر کے باہر آ جاتے ہیں اور وہ کہنے لگتے ہیں کہ کل جمعرات کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصتاً، اے پروردگار عالم حضرت عمر کے ذریعے اسلام کو غلبہ، اسلام کو طاقت اور اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو آپ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو چکی ہے، اور کیوں نہ ہو، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ یہ سرکار کی دعا ہے، سرکار نے جمعرات کی رات میں دعا فرمائی، جمعۃ المبارکہ کا دن ہے، حضرت عمر جو کہ قتل کا ارادہ لے کر کے نکلے تھے، آپ کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ حضرت خباب فرماتے ہیں کہ چلیے میں آپ کو لے کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتا ہوں۔ حضرت خباب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نکلتے ہیں۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آرام فرماتے، وہاں پر تشریف فرماتے۔ جب آپ حضرت ارقم کے مکان پر پہنچتے ہیں، جب آپ حضرت ارقم کے مکان پر پہنچتے ہیں تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں، تو وہاں پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کہ عمر کو آنے دیا جائے، اگر ان کا ارادہ صحیح ہے تو کوئی بات نہیں، اور اگر ان کا ارادہ غلط ہے تو ہم ان کو قتل کرنے میں دریغ نہیں کریں گے اور ہمارے لیے قتل کرنا آسان ہوگا۔ حضرت عمر سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی تلوار کو پکڑا اور آپ کے دامن کو پکڑ کر کے ہلایا اور کہنے لگتے ہیں، اے عمر، یہ اس طرح سے زمین پر فساد کب تک کرتے رہو گے جب تک کہ تم ذلیل نہ ہو جاؤ۔ حضرت عمر نے اتنا سنا، اتنا سننے کے بعد، اس لیے کہ سرکار پہلے ہی دعا فرما چکے ہیں اور حضرت عمر جو کہ قتل کا ارادہ لے کر کے گئے تھے، اب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت پڑتی ہے، حضرت عمر کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور آپ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ پڑھتے ہیں اور یہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ واقعہ تو آپ نے بار بار سنا ہوگا
غور کرنے کا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ دیکھیے قرآن نے صاف صاف بیان فرما دیا، لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آپ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے، صرف آپ اس کو مسلمان ہونے کا پیغام دے سکتے ہیں، لیکن زبردستی مسلمان آپ کسی کو نہیں بنا سکتے۔ آپ کے ذہن کی توجہ جو مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ اس طرف کہ حضرت عمر قتل کے ارادے سے گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچایا۔ پیغام پہنچانے والے کے ہاتھ میں، اسلام پھیلانے والے کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، وہ خالی ہاتھ ہیں، اور حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ تو جو مسلمان ہونے والے ہیں وہ قتل کا ارادہ بھی لے کر گئے ہیں، ان کے ہاتھ میں تلوار ہے اور مسلمان ہو رہے ہیں، اور جو مسلمان بنا رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے، اگر اسلام تلوار کے زور پر پھیلتا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سرکار کے ہاتھ میں تلوار ہوتی اور عمر کی گردن ہوتی، اور آپ گردن پر تلوار رکھ کر کے فرماتے عمر ایمان لاؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے فرمائے عمر اس طرح سے روئے زمین پر کب تک فساد کرتے رہو گے جب تک کہ تم ذلیل نہ ہو جاؤ۔ اور حضرت عمر نے اپنی خوشی سے کلمہ پڑھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا ہے، بلکہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار سے اسلام پھیلا ہے۔ اور دوسری بات یہ، حضرت عمر کو بھیجا کس نے تھا؟ ابو جہل اور اس کے حواریوں نے، اور قتل کے ارادے سے بھیجا تھا۔ تو اگر اسلام طاقت کے زور پر ختم کیا جاتا، یہ بھی یہاں سے نقطہ ملتا ہے، تو اس وقت چونکہ بہت کم مسلمان تھے، تو اسلام کو اگر طاقت کے زور پر، تلوار کے زور پر ختم کیا جاتا تو اسلام کبھی کا مٹ جاتا۔ تو اس لیے وہ لوگ غلط فہمی میں نہ رہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ اسلام کو مٹا دیا جائے گا، اسلام کو ختم کر دیا جائے گا۔ ارے اسلام کی شان تو یہ ہے کہ جب جب اسلام کے لوگوں نے مخالفت کی ہے تو مخالفت میں اسلام اور زیادہ بڑھ چڑھ کر کے اسلام پھیلا ہے، اور اسلام کے لوگ کتنے مخالفت کریں، اسلام ایک ایسا دین ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ اگر اسلام کو مٹایا جا سکتا تو ابو جہل مٹا سکتا تھا، لیکن ابو جہل نے اسلام کو مٹایا نہیں۔ ابو جہل نے اگرچہ اسلام کو مٹانے کی کوشش کی لیکن اسلام کو مٹا نہیں پایا، اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتا رہا، لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے ارادے سے بھیجتا رہا، لیکن اسلام اسی طرح سے آگے بڑھتا رہا، اور آج پوری روئے زمین پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیضان سے پوری روئے زمین پر اسلام پھل اور پھول رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت عمر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب میں نے شروع میں بتایا آپ کو فاروق کیوں کہا جاتا ہے۔ ابھی تک حضرت عمر صرف عمر تھے، فاروق نہیں۔ جب آپ ایمان لے آئے تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں عمر ہم حق پر ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا تو پھر اسلام کو چھپانا کیسا؟ اور اس وقت جب حضرت عمر ایمان لائے تو تمام لوگوں نے زوردار آواز میں اللہ تعالی کی تکبیر کو بلند کیا، نعرہ تکبیر کو بلند کیا۔ اور جب حضرت عمر ایمان لے آئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ صفیں بنا کر کے نکلے، جب تک حضرت عمر ایمان نہیں لائے تھے،
ہم مسجد حرام میں نماز نہیں ادا کر سکتے تھے اور اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب حضرت عمر ایمان لے آئے تو ہم صفیں بنا کر کے نکلے، 2 صفیں بنا کر کے نکلے کہ ایک صف میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک میں حضرت عمر فاروق اعظم تھے، اور آپ صفیں بنا کر کے نکلتے ہیں اور مسجد حرام کے اندر آپ نماز ادا فرماتے ہیں۔ اور جب تک حضرت عمر ایمان نہیں لائے اس وقت تک پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون مسلمان ہو چکا ہے اور کون نہیں۔ حضرت عمر جب ایمان لے آئے تو لوگ اپنے ایمان لانے کو، اپنے اسلام قبول کرنے کو کھلم کھلا ظاہر کرنے لگے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو یہ لقب عطا فرمایا فاروق، اس لیے کہ جب حضرت عمر ایمان لے آئے تو کفر اور ایمان کے درمیان میں فرق ہو گیا، اس لیے آپ کو فاروق کہا جاتا ہے کہ جس کا معنی آتا ہے فرق کرنے والا۔ یہ سمجھ میں آ گیا؟ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم کے تعلق سے ارشاد فرمایا، من ابغض عمر فقد ابغضنی ومن احب عمر فقد احبنی، کہ جس نے حضرت عمر سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے حضرت عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو لوگ شیخین کو برا کہتے ہیں، شیخین مطلب حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر، وہ لوگ اپنے ایمان کی خبر لیں، اس لیے کہ جس نے حضرت عمر سے دشمنی رکھی اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دشمنی رکھی، اور جس نے حضرت عمر سے محبت کی اس نے سرکار سے محبت کی۔ تو ہم خوش نصیب ہیں اہل السنت والجماعت کہ ہم حضرت عمر سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عمر سے محبت کرنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور جو حضرت عمر سے دشمنی رکھے وہ سرکار سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا، اور جو سرکار سے محبت کرنے والا نہ ہو وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور حضرت عمر جب ایمان لے آئے تو جب لوگ ایمان لاتے اپنے ایمان لانے کو چھپاتے تھے، حضرت عمر ایمان لانے کے بعد ابو جہل کے دروازے پر پہنچتے ہیں، اور آپ جب ایمان لے آئے تو آپ اپنے ایمان کا پورے مکہ شریف میں اعلان فرما رہے تھے کہ اے لوگوں میں ایمان لا چکا ہوں۔ اب دیکھیے بھیجا کس نے تھا؟ ابو جہل نے۔ حضرت عمر مسلمان ہو چکے اور ابو جہل کے دروازے پر آتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں اے ابو جہل میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ ابو جہل اندر سے کہتا ہے اے عمر کبھی ایسا نہ کرنا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں مسلمان ہو چکا ہوں، لیکن ابو جہل کی یہ ہمت نہیں ہوتی ہے کہ حضرت عمر کا مقابلہ کرتا۔ پھر آپ اسی طرح سے کہ ایک دوسرے کے دروازے پر جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، تو وہ شخص بھی یہی جواب دیتا ہے کہ اپنے باپ دادا کے دین کو کبھی مت چھوڑنا اور ایسا مت کرنا۔ حضرت عمر کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ میں ایمان لا چکا ہوں، تو وہ شخص کہتا ہے کہ اگر آپ کو اپنے ایمان لانے کے اعلان کا اتنا ہی شوق ہے تو فلاں پتھر کے پاس میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، جا کر کے اس سے کہہ دیجئے۔ اس لیے کہ ہر زمانے میں، ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کو کوئی راز کی بات بتا دی جائے تو نیوز پیپر سے پہلے وہ پوری جو ہے محلے میں پھیلا دیتا ہے۔ تو ایسا ہی شخص اس وقت بھی موجود تھا۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ جائیے اور اس سے جا کر کے کہہ دیجئے، اس لیے کہ اگر اس سے کوئی راز کی بات بھی بتاتا ہے تو پورے علاقے میں پھیلا دیتا ہے۔ تو حضرت عمر نے اس سے بھی جا کر کے کہا کہ لوگوں سنو میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ تو جب آپ نے اس سے بیان کیا اس نے پورے علاقے میں پھیلا دیا۔ تو اس طرح سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا
پورے علاقے میں چرچا ہو گیا، لیکن کسی کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کے مقابلہ کرتا۔ تو حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، میں لوگوں میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہوں، کوئی مجھے کچھ نہیں کہتا ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا انسان مسلمان ہو جاتا ہے اسے لوگ تکلیف دیتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں۔ تو اس طرح سے حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد میں مسلمان اور کافر کے درمیان میں فرق اور امتیاز ہو گیا، اس لیے آپ کو فاروق کہا جاتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا، اور میں نے خواب میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ کسی کا کرتا سینے تک تھا اور کسی کا کرتا اس سے نیچے تک، اور میں نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا ان میں سب سے لمبا ہے۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، کتاب العلم کے اندر موجود ہے، جلد اول ہے۔ تو سرکار سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہاں پر کرتے سے مراد کیا ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، العلم، اس سے مراد علم ہے۔ نہیں سمجھے ابھی بات؟ سرکار نے خواب میں دیکھا کہ کسی کا کرتا کہیں تک ہے، کسی کا کہیں تک ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کا کرتا سب سے لمبا ہے۔ تو خواب کی کوئی نہ کوئی تعبیر ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اور انبیاء کرام کا خواب جو ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ وحی الہی ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو سرکار سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، یہاں پر کرتے سے مراد کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا علم۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت عمر فاروق اعظم کے علم میں بھی آپ کا کوئی مثیل نہیں ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد میں کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر فاروق اعظم ہوتے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر اتنے مقبول ہیں، اتنے مقبول ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ تو اس سے آپ کی شان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر تمام لوگوں میں افضل و اعلیٰ ہیں۔ اسی لیے تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحابہ اکرام میں حضرت عمر فاروق اعظم حضرت ابو بکر صدیق کے بعد میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ سرکار نے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما، حضرت عمر کے ذریعے ایسا غلبہ عطا فرمایا، ایسا غلبہ عطا فرمایا کہ بہت سارے شہر اور بہت سارے ملک حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوتے ہیں، اور بہت سارے مقامات پر حضرت عمر ہی کے زمانے میں اسلام کا جھنڈا لہراتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو یہ شان عطا فرمائی کہ بہت ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی موافقت فرمائی، حضرت عمر کی رائے کے موافق بہت ساری قرآن کی آیات نازل ہوئی۔ میں اس انداز میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، ایک تو لوگ دیر سے آتے ہیں تاکہ اچھے طریقے سے آپ سمجھیں تاریخ کو،
حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں ایک یہودی یہ کہتا ہے کہ آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس جبریل کا ذکر کرتے ہیں وہ ہمارا دشمن ہے۔ ایک یہودی کہتا ہے کہ جس جبریل کا ذکر آپ کے پیغمبر کرتے ہیں وہ ہمارا دشمن ہے۔ تو حضرت عمر نے اس وقت فرمایا کہ جو کہے کہ حضرت جبریل ہمارا دشمن ہے، تو حضرت عمر نے اس وقت فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، بے شک اللہ کافرین کا دشمن ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے جو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ نے اس کی موافقت میں سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں یہ آیت نازل فرمائی، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدوا للکافرین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو اللہ کا دشمن ہے اور فرشتوں کا دشمن ہے، ورسلہ اور رسولوں کا دشمن ہے، وجبریل ومیکال اور جو حضرت جبریل اور حضرت میکائیل کا دشمن ہے، فإن اللہ عدوا للکافرین، تو بے شک کافرین کا اللہ تعالی دشمن ہے۔ تو جس الفاظ میں حضرت عمر نے اس کو جواب دیا، اللہ تعالی نے آپ کی موافقت میں انہی الفاظ میں قرآن مقدس میں آیت نازل فرمائی۔ اسی طرح سے جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لوگوں نے تہمت لگائی، اور یہ تہمت کا ذکر جو ہے بہت لمبی حدیث ہے، یہ بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ لوگوں نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی اور آپ کے دامن کو داغدار بتایا۔ تو اس وقت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ تو اللہ تعالی نے آپ کی موافقت میں انہی الفاظ کے ساتھ میں 18ویں پارے میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں اور حضرت عمر فاروق اعظم کی موافقت میں انہی الفاظ کے ساتھ میں نازل فرمائی سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو بہتان لگایا جا رہا ہے یہ بہت بڑا بہتان ہے اور یہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق اعظم کی موافقت فرمائی۔ اسی طرح سے جب جنگ بدر کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا تو اس میں بہت سارے صحابہ کرام کی رائے میں اختلاف تھا، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور پوری روئے زمین پر کفار و مشرکین چھائے ہوئے تھے۔ تو اس وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہماری مدد فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران 4 پارے میں حضرت عمر فاروق اعظم کی موافقت میں قرآن مقدس میں آیت نازل فرمائی، سبحان اللہ۔ اسی طرح سے حضرت عمر فاروق اعظم نے سرکار کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امہات المومنین کو پردے کا حکم دیجئے، اس لیے کہ
یہاں آنے والے لوگوں میں اجنبی لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ سرکار کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، تو اللہ تعالی نے حضرت عمر فاروق اعظم کی موافقت میں قرآن میں 22ویں پارے میں سورہ احزاب میں یہ آیت نازل فرمائی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اور جب کسی ضرورت کی چیز کا سوال آپ ان سے کریں، تم ان سے کرو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کے پیچھے سے ان سے سوال کرو۔ تو یہ آیت بھی غالباً 18ویں پارے کے اندر موجود ہے، جو حضرت عمر فاروق اعظم کی موافقت میں نازل ہوئی۔ اسی طرح سے ایک بشر نامی شخص کہ جو ظاہراً مسلمان تھا اور باطن میں وہ منافق تھا، اور منافق کہتے ہی اسے ہیں جو ظاہر میں مسلمان ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہے اور دل سے وہ مسلمان نہ ہو۔ تو اس کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا۔ جب اس کا یہودی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر کی موافقت میں کس طرح سے قرآن میں بہت ساری آیات نازل ہوئی۔ تو جب یہ شخص بشر نامی اور اس کا یہودی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، تو یہودی کہتا ہے، کیونکہ یہودی اگرچہ مسلمان نہیں تھا لیکن یہ بات جانتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو فیصلہ فرماتے ہیں وہ صحیح فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو یہ کہنے لگا یہودی کہ چلو ہم اپنا فیصلہ لے کر کے سرکار کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ تو یہ بشر نامی شخص کہتا ہے کہ نہیں، ہم جو ہے یہ فیصلہ لے کر کے اور اس فیصلے میں ایک یہودی کو پنچ بنائیں گے، وہ ہمارا فیصلہ کرے گا۔ اور یہودی اگرچہ یہودی تھا، وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ شخص جو ہے رشوت لیتا ہے، اور جو رشوت لیتا ہے اس سے کبھی بھی صحیح فیصلے کی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ وہ کہنے لگتا ہے کہ ہم تو تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا قضیہ لے کر کے جائیں گے، اپنا فیصلہ لے کر کے جائیں گے۔ بالآخر مجبوراً یہ بشر نامی منافق سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں کی باتوں کو سنا، اور سرکار نے یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ یہودی کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اب فیصلہ سننے کے بعد میں دونوں لوگ آ جاتے ہیں، اور آ کر کے جو ہے جو بشر نامی منافق شخص تھا یہ کہنے لگتا ہے کہ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے۔ جب یہ فیصلے کو منظور نہیں کرتا ہے تو یہ حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب حضرت عمر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو یہودی شخص کہتا ہے کہ ہم لوگ اپنا فیصلہ لے کر کے آپ کے نبی کی بارگاہ میں گئے تھے، آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے جواب دیا کہ تھوڑی دیر ٹھہرو، میں ابھی آپ کا فیصلہ کیے دیتا ہوں۔ آپ گئے اور تلوار لے کر کے آئے اور اس شخص کو قتل کر دیا جو کہ ظاہراً مسلمان تھا۔ اور جب حضرت عمر نے اس شخص کو قتل کر دیا تو سرکار نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر، تم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے، آپ سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ آپ ایک مسلمان کو قتل کر دیں۔ تو اس پر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ محبوب کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے
جب تک کہ وہ آپ کے فیصلوں کو تسلیم نہ کر لے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ حضرت عمر نے جو قتل کیا وہ کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا، بلکہ آپ نے ایک منافق کو قتل کیا ہے، اور منافق جو ہوتا ہے وہ کافر ہی ہوا کرتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی سرکار کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے، آپ کے فیصلے کو نہ مانے، تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگرچہ اس کا شان نزول یہ ہے لیکن اس کا حکم عام ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری آیات اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافقت میں نازل فرمائیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی بہت ساری احادیث آپ کی شان میں مروی ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، انی لانظر من شیاطین الانس والجن قد فروا من عمر، کہ میں دیکھ رہا ہوں جن اور انسان کے شیطان حضرت عمر فاروق اعظم کے سائے سے بھاگتے ہیں۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا، لقد کان فیما قبلکم محدثون فإن یکو احد فی امتی فکان عمر، کہ ہر امت میں جو تم سے پہلے ہوئی اس میں کوئی نہ کوئی محدث ہوا ہے، اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ حضرت عمر ہیں۔ آپ ابھی نہیں سمجھے محدث کسے کہتے ہیں، یہ آپ سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیے، واقعہ بیان کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، قرآن یا حدیث کا ترجمہ یہ سمجھانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ آپ پورا تب سمجھیں گے محدث کسے کہتے ہیں، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ محدث اسے کہتے ہیں کہ جس کی زبان پر فرشتے گفتگو فرماتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ ہر امت میں، ہر نبی کی امت میں کوئی نہ کوئی محدث ہوا ہے، اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہے، اگر کوئی ایسی ذات ہے کہ جس کی زبان سے فرشتے بات کرتے ہوں تو وہ حضرت عمر ہیں۔ تو اس سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم کی شان کتنی عرفہ والا ہے۔ اب چلتے ہیں آپ کی خلافت کی طرف۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 13 ہجری 22 جمادی الاخری کو ہو جاتا ہے، اور وصال سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر اور بہت سارے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ آپ کی رائے حضرت عمر کے بارے میں کیا ہے؟ تو ہر کسی نے یہی مشورہ دیا۔ جب حضرت عثمان غنی سے مشورہ لیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر اور باطن ہر طرح کی آلائش سے پاک ہے۔ اور جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی رائے حضرت عمر کے بارے میں کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر کا جو کردار ہے وہ آپ کے ظاہر سے آپ کا باطن اور بھی زیادہ اشرف ہے اور بھی زیادہ اچھا ہے۔ تو آپ نے جب بہت سارے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو تمام کے تمام صحابہ کرام نے مشورہ دیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی سے یہ وصیت نامہ لکھوایا۔ لکھنے والے کون ہیں یہ بھی ذہن میں رکھیے، حضرت عثمان غنی، جنہوں نے قرآن مقدس کو اپنے ہاتھ سے تحریر فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وصیت نامہ لکھوایا۔ وصیت نامے کا یہ مضمون تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ وصیت نامہ ابو بکر بن قحافہ کی طرف سے ہے، اور یہ ایسے وقت میں لکھا جا رہا ہے کہ جس وقت میں ایک کافر کو بھی
یہ محسوس ہو جاتا ہے وہ بھی ایمان لے آتا ہے، یعنی اس وقت کافر کو بھی ایمان پر یقین ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان لانا یہ ایک الگ بات ہے، معتبر نہیں ہے۔ کہ اے لوگو، حضرت عمر فاروق اعظم کو میں تم پر خلیفہ منتخب کر رہا ہوں، اگر وہ میری رائے کے مطابق اگر انہوں نے عدل و انصاف سے کام لیا تو میری رائے صحیح اور سالم ہے، اور اگر وہ اس کے خلاف ہوئے تو ہر انسان اس کا جواب دہ ہوگا۔ یہاں تک کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے ایک شخص سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر جو ہیں وہ بڑے سخت ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ تم نے مجھے ڈرا دیا، حضرت عمر سخت ہیں لیکن وہ مومنین پر بہت نرم بھی ہیں، اور اگر وہ صحیح ہوئے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ پروردگار عالم میں نے صحیح انسان کو جو سب سے افضل ہے اس کو مسلمانوں پر خلیفہ منتخب کیا ہے۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق اس وصیت نامے کے ذریعے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب فرما دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے رافضیوں کا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے مسلمانوں پر چھوڑ دیا کہ جس کو چاہیں خلیفہ منتخب کر لیں۔ تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے، پہلی بات تو رافضیوں کے انداز میں اس کا جواب یہ ہوگا کہ رافضی یہ مانتے ہیں کہ سرکار نے جو اپنا خلیفہ منتخب کیا وہ حضرت مولا کائنات کو کیا، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ خلیفہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی منتخب کیا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اگر منتخب کر دیا اپنے بعد اپنا جانشین بنا دیا تو یہ سرکار کا طریقہ ہوا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ تو ان کا جواب ہو گیا۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے نام وصیت نامہ اس لیے لکھا، اس لیے کہ اس وقت کچھ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اگر آپ وصیت نامہ تحریر نہ فرماتے تو ہو سکتا تھا کہ وہ حضرت عمر فاروق اعظم کو قبول نہ کرتے، اور اس طرح سے اسلام میں ایک فساد برپا ہو جاتا۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خلیفہ نامزد کیا، خلیفہ منتخب فرمایا۔ اور تیسرا اس کا جواب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وحی کے ذریعے یقینی طور پر یہ جانتے تھے کہ میرے بعد میں ابو بکر صدیق ہی خلیفہ ہوں گے، اسی لیے تو سرکار نے فرمایا لا یاب اللہ والمسلمون الا ابا بکر، مسلمان اور اللہ حضرت ابو بکر صدیق کے سوا کسی کو قبول نہیں کریں گے۔ تو اس لیے سرکار نے یہ معاملہ مسلمانوں کے اوپر چھوڑ دیا، اور سرکار نے آپ کے خلافت کی طرف یہ اشارہ بھی دیا کہ آپ نے اپنی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق کو لوگوں کا امام بنایا، اور سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کے سوا لوگ کسی کو قبول نہیں کریں گے۔ بہرحال یہ رافضیوں کا اعتراض غلط ہے کہ ابو بکر صدیق نے سرکار کے طریقے کو چھوڑ دیا، ابو بکر صدیق نے وہی کیا جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ بہرحال تمام کے تمام لوگ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لیتے ہیں، اور کسی میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ اور رافضی جو کہتے ہیں کہ حضرت علی کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا اس لیے کہ آپ کو جانشین منتخب کیا، تو ان سے یہ کہنا چاہیے کہ آپ جن کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ان سے زیادہ جانتے ہیں۔ اگر حضرت عمر
غلط ہوتے، اگر خلافت ان کا حق نہ ہوتا تو کیا حضرت مولا علی کبھی قبول کرتے؟ تو حضرت مولا علی کا قبول کرنا خود رافضیوں کا رد کر دیتا ہے کہ جن کو یہ مانتے ہیں انہوں نے خود حضرت عمر کی خلافت کو تسلیم کیا ہے۔ بہرحال حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہو جاتے ہیں، اور جب آپ خلیفہ بنتے ہیں آپ نے اپنی خلافت میں بہت سارے امور کو انجام دیا۔ انہی امور میں سے یہ بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں، آپ نے خلیفہ بن کر کے جب کسی کو آپ کسی شہر کا گورنر یا والی بناتے تو آپ اس کے مال کا جائزہ لیتے اور اس کے مال کے بارے میں لکھ لیتے کہ اس کے پاس میں مال کتنا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ حضرت عمر کا احسان پوری روئے زمین پر ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی الیکشن لڑتا ہے تو اس کے پاس میں کتنا مال ہے، کتنے مکان ہے، زمین جائیداد کتنی ہے، تمام کی تمام چیزوں کو لکھا جاتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے، پھر بھی لوگ اس میں بے ایمانی کر لیتے ہیں اور اپنے مال کو بڑھا لیتے ہیں۔ تو حضرت عمر اس کو لکھ لیتے اور آدھا مال بیت المال میں جمع فرما لیتے۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم کا پوری امت پر یہ احسان ہے کہ آپ اپنے گورنروں کو یہ ہدایت کرتے کہ کوئی بھی گورنر ریشمی لباس نہیں پہنے گا اور کوئی بھی گورنر اپنے دروازے پر دربان نہیں رکھے گا، سپاہی نہیں رکھے گا، اس لیے کہ جب بھی کسی کو ضرورت ہوگی وہ اس سے مل سکتا ہے، اس کے پاس میں آ سکتا ہے۔ تو دیکھیے یہ ہے مسلمانوں کے حکومت کرنے کا طریقہ۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ وائی پلس اور زیڈ پلس لے کر کے گھومیں۔ ارے اگر دیکھا جائے تو آج کی حکومت بھی حکومت نہیں ہے، اگر دیکھا جائے تو اسی کو تو سب سے بڑی غلامی کہا جاتا ہے۔ اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتا، اتنے لوگوں کے گھیرے میں انسان رہتا ہے۔ اگر آپ کو حکومت کرنا ہے تو حضرت عمر فاروق اعظم سے سیکھو کہ آپ جنگل میں ایک پیڑ کے نیچے سو رہے ہیں، ایک شخص آتا ہے اور اس نے سوچا، جب دیکھا کہ ارے یہ حضرت عمر ہیں کہ جن سے پوری دنیا ڈرتی ہے، اور اس نے سوچا کہ اچھا موقع ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، تو اس نے یہ ارادہ کر کے تلوار نکالی۔ حضرت عمر پیڑ کے نیچے زمین پر سو رہے ہیں، کچھ نیچے بچھا ہوا بھی نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، جس کی حکومت ایک ملک پر نہیں بہت سارے ملکوں پر ہے، اور آپ زمین پر سو رہے ہیں۔ تو اس شخص نے تلوار نکالی کہ آج ان کا کام تمام کر دیا جائے، تو اس نے جیسے ہی تلوار نکالی 2 شیر نمودار ہوتے ہیں۔ اب جب 2 شیر نمودار ہوئے اس شخص کی چیخ نکل گئی، چیخنے لگا۔ حضرت عمر فاروق اعظم اس کی آواز کو سن کر کے بیدار ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت عمر بیدار ہوتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسی کی تلوار کو لیتے اور اس کو قتل کر دیتے، لیکن حضرت عمر نے قتل نہیں کیا۔ یہ ایسے ہی کسی کو قتل کر دینا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ تو اس شخص نے لرز گیا، کانپ گیا اور سارے واقعے کو بیان کیا، اپنی غلط نیت کو بھی بیان کیا۔ اور یہ انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم کی حفاظت اللہ کی مخلوق شیر کرتے ہیں، اس لیے کہ جو انسان اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کے لیے 2 شیروں کو بھیج دیا، اور یہ شیروں کی آواز سن کر کے ڈر جاتا ہے، لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ سارا واقعہ حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اور پھر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو یہ شان ہے حضرت عمر کی کہ آیا تھا قتل کرنے اور اپنے کفر ہی کو قتل کر کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ بہرحال حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ اعلان کیا کہ کوئی بھی گورنر، کوئی بھی حاکم، کوئی بھی والی نہ تو کوئی دربان رکھے گا اور نہ ریشمی لباس پہنے گا۔ آپ نے جس کو مصر کا گورنر بنایا تھا
مصر کا حاکم بنایا تھا، حاکم مصر، ریشمی لباس پہنتا ہے اور اپنے دروازے پر دربان رکھتا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم کو یہ خبر ہوئی تو آپ نے فوراً اس کو معزول کر دیا، اس کو بلایا اور معزول کر کے آپ نے فرمایا کہ جو انسان اپنے دربار میں دربان رکھے اور ریشمی لباس پہنے، شریعت کی پاسداری نہ کرے، وہ انسان حکومت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آپ اس کو جو کام دیتے ہیں وہ بکریاں چرانے پر لگا دیتے ہیں۔ تو یہ ہے حضرت عمر فاروق اعظم کا عدل و انصاف۔ آج اگر کوئی بدھایک، کوئی ایم پی کتنا ہی ظلم کرے، کوئی اس کو اپنی پارٹی سے نہیں نکالتا، کوئی اپنے کیبنٹ سے برخاست تک نہیں کرتا، لیکن یہ حضرت عمر فاروق اعظم ہے کہ صرف دربان رکھتا ہے، لوگوں کو آنے میں تکلیف ہوتی ہے اور ریشمی لباس پہنتا ہے، سرکاری پیسے کو زیادہ خرچ کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم اس کو حاکم تو دور کی بات ہے، بکریوں کا چرواہا بنا دیتے ہیں۔ اور آپ کہتے ہیں کہ جو انسان یہ کام کرے وہ انسانوں پر حکومت نہیں کر سکتا، وہ صرف بکریاں ہی چرا سکتا ہے، اور آپ نے ایک ہی لمحے میں اس کو حاکم سے بکریوں کا چرواہا بنا دیا۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت سارے ملک فتح ہوئے، اور بہت سارے ملک تو ایسے ہیں جو آپ کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے ہی فتح ہو گئے۔ فلسطین کی سرزمین ہے، جب فلسطین کی سرزمین پر حضرت عمر فاروق اعظم نے لشکر بھیجا تو وہ لوگ نکل کر کے آ گئے کہ ہم خوریزیہ نہیں چاہتے، ہم جنگ نہیں چاہتے۔ آپ جا کر کے اپنے امیر المومنین سے کہیے اگر وہ یہاں پر تشریف لے آئیں تو ہم بنا کسی جنگ و جدال کے صلح کے ذریعے مسجد قدس آپ کے حوالے کر دیں گے، فلسطین آپ کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت عمر کو یہ لکھا گیا، حضرت عمر فاروق اعظم کو جب پتہ چلا، حضرت عمر فاروق اعظم چلے، یہ واقعہ میں جمعے میں بتا چکا ہوں۔ تو حضرت عمر نے یہ بات طے کی اپنے غلام سے، صرف آپ نے نہ سپاہیوں کو لیا نہ کسی فوج کو لیا، اس کو بولتے ہیں توکل الی اللہ۔ اتنی بڑی زمین کے حاکم ہیں لیکن آپ اپنے ساتھ میں کوئی فوج، کوئی دستہ نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب موت آ جائے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر موت نہ ہو تو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر چلتے ہیں، ایک سواری ہے، دو سوار ہیں، ایک غلام ہے، ایک خود ہیں، اب چلے جا رہے ہیں۔ معاہدہ یہ ہوا کہ 1 میل جو ہے میں سوار رہوں گا، 1 میل آپ سوار رہیں گے۔ جب جگہ قریب آتی ہے تو غلام کی باری آ جاتی ہے، غلام کہنے لگتا ہے حضور وہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، آپ ہی بیٹھ کر کے جاؤ گے۔ جب حضرت عمر اس شان و شوکت کے ساتھ میں داخل ہوتے ہیں کہ غلام سواری پر سوار ہے، حضرت عمر اس کی رسی پکڑ کر کے چل رہے ہیں، تو ان لوگوں نے جان لیا، اس لیے کتب سماویہ کے اندر انہوں نے حضرت عمر کی خصوصیات کو پڑھا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ایسا سچا جانشین ہوگا کہ جس کی شان یہ ہوگی کہ بہت ساری زمین پر حکومت کرے گا، لیکن اس کی شان یہ ہوگی اور عاجزی اور انکساری کا عالم یہ ہوگا کہ غلام سواری پر سوار ہوگا اور سواری کی رسی وہ تھامے ہوئے ہوں گے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ امیر المومنین اس طرح سے آ رہے ہیں تو وہ تمام کے تمام لوگ فلسطین کو حضرت عمر فاروق اعظم کے قدموں میں نچھاور کر دیتے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے لوگ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ شان ہے مسلمانوں کی، یہ شان ہے حضرت عمر فاروق اعظم کی۔ اور حضرت عمر کی جو حکومت اور سلطنت ہے وہ صرف انسانوں ہی پر نہیں بلکہ آپ کی حکومت دریاؤں کے پانی پر اور زمین پر بھی ہے، اور آپ کی حکومت آسمانوں پر بھی ہے۔ جب مصر فتح ہوا اور مصر میں آپ نے حاکم اور گورنر مقرر کیا، حضرت ابن العاص کو
تو وہاں پر سوکھا پڑ گیا، قحط سالی آ گئی، تو لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، شکایت کی کہ ہمارے یہاں مصر کا یہ دستور ہے کہ جب دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے تو اس میں ایک کنواری لڑکی اس کے گھر والوں کو راضی کر کے اس کو بہت سارے زیورات پہنا کر کے اس کو سجا کر کے دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں تو دریائے نیل جاری ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ اسلام کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ دریائے نیل خشک ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگ جو ہے شہر چھوڑ کر کے جانے لگتے ہیں۔ حضرت ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی خبر حضرت عمر فاروق اعظم کو لکھی، آپ نے پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے جو کیا صحیح کیا، اس لیے کہ اسلام کبھی بھی کسی کی جان لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رقعہ لکھا دریائے نیل کے نام، تو اس رقعے کا مضمون یہ تھا کہ یہ عبداللہ عمر ابن خطاب کی طرف سے ہے کہ اے دریا ان کنت تجری فی نفسک، اگر تو خود سے جاری ہوتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جاری فرما دے۔ تو یہ رقعہ لکھا، یہ حضرت عمرو بن العاص کے پاس پہنچا، آپ نے رات کے اندھیرے میں اس کو دریائے نیل میں ڈال دیا۔ جیسا ہی آپ نے دریائے نیل میں ڈالا تو کیا دیکھا کہ دریائے نیل پورے جوش پر آ جاتا ہے اور پہلے سے زیادہ پانی اس میں ہو جاتا ہے، اور نہ صرف اس سے زیادہ پانی ہوتا ہے، اس کے بعد میں تاریخ بتاتی ہے کہ دریائے نیل آج تک خشک نہیں ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے حضرت عمر فاروق اعظم کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ حضرت عمر فاروق اعظم کی حکومت دریاؤں کے پانی پر بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے اتنی بڑی حکومت اور سلطنت عطا فرمائی، اس کے باوجود آپ کی عاجزی اور انکساری کا یہ عالم ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا، آپ کے دور خلافت میں آپ نے ایک رجسٹر دیکھا، ایک رجسٹر میں جو بے سہارا لوگ تھے ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ جب ان کے نام لکھے ہوئے دیکھے تو ایک نام کے آگے دیکھا کہ اس نام کے آگے کسی کا نام لکھا ہوا نہیں تھا۔ وہ لوگ اس پر غور کریں جو لوگ ایک پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں یا کسی کی مدد کرتے ہیں تو فوٹو کھینچنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے جب اس رجسٹر کو دیکھا تو اس رجسٹر میں جو خالی جگہ تھی وہاں پر اپنا نام لکھ دیا، کہ ایک عورت کا نام تھا کہ ہر کسی کے لیے ایک ایک کفیل بنایا حضرت ابو بکر صدیق نے کہ اس کی فلاں شخص مدد کرے گا، اس کی فلاں شخص مدد کرے گا، اس کی دیکھ بھال فلاں شخص کرے گا، لیکن ایک جگہ جب حضرت عمر نے خالی دیکھی تو وہاں پر اپنا نام داخل کر دیا۔ جب اپنا نام داخل کر دیا تو حضرت عمر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو جب وہاں پر پہنچے تو اس عورت سے پوچھا کہ عورت میں آپ کا خادم ہوں، آپ کے گھر کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ میرے گھر کا کام تو کوئی دوسرا کرتا اور کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں وہ کون ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے آج تک مجھے بھی نہیں پتا وہ کون ہے۔ تو حضرت عمر دیکھیے آپ کا خلوص اور للہیت اور آپ کی عاجزی اور انکساری دیکھیے کہ آپ نے ایک جگہ پر چھپ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسرے دن جلدی چلے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج دیکھتا ہوں کہ کون آتا ہے یہاں مدد کرنے کے لیے۔ تو آپ نے کیا دیکھا؟ جب دیکھتے ہیں تو آپ حیرت میں رہ جاتے ہیں کہ جو اس عورت کے گھر کا کام کرنے کے لیے آتے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ اپنے وقت کے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو مسلمانوں اس سے اندازہ لگائیے
کہ ہمارے حکمرانوں نے جو حکومت کی ہے وہ کس طرح سے کی ہے کہ اپنے وقت کے حاکم اور خلیفہ ہیں، لیکن بے سہاروں کی مدد کرنے کے لیے کسی عام انسان کو نہیں بھیج رہے ہیں، بلکہ ان کی مدد کرنے کے لیے خود تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے سرکار کے طریقے کو بھی دیکھا اور حضرت ابوبکر صدیق کو خلافت کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا بھی یہ طریقہ تھا کہ آپ رات میں گشت لگایا کرتے، رات میں گشت کیا کرتے، اگر کوئی بے سہارا ہوتا تو اس کی مدد فرماتے، اگر کوئی بے آسرا ہوتا تو اس کو آسرا دیتے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفیہ لوگوں کی مدد فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے دیکھا کہ ایک عورت بے سہارا ہے، اس عورت کے گھر جاتے ہیں تو آپ نے کیا دیکھا کہ اس عورت کے گھر کے اندر دھواں اٹھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے دیکھا اور آپ دیکھ کر کے اس عورت سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے چولہے پر کیا چڑھا ہوا ہے؟ وہ عورت جواب دیتی ہے کہ میرے بچے کئی دن سے بھوکے ہیں، میں ان کو بہلاتی ہوں اور میں آگ اس لیے جلا رہی ہوں کہ اس برتن کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر پتھر رکھے ہوئے ہیں اور میں اپنے بچوں کو بہلا رہی ہوں کہ اسی طرح انتظار میں یہ بچے سو جائیں گے اور جب صبح اٹھیں گے تو صبح دیکھا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کیا آپ نے اس کی شکایت امیر المومنین سے کیوں نہیں کی؟ تو وہ عورت کہنے لگتی ہے کہ میں اس کی شکایت رب کی بارگاہ میں کروں گی کہ امیر المومنین کو ہمارے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ آخرکار حضرت عمر فاروق اعظم وہاں سے آتے ہیں اور آپ بیت المال میں آتے ہیں۔ آپ نے ایک بوری آٹے کے لیے اور اپنے کمر پہ اٹھایا اور اس بوری کو لے کر کے اس عورت کے گھر میں پہنچتے ہیں، خود ہی اپنے ہاتھ سے آٹا گوندتے ہیں اور روٹیاں بناتے ہیں اور اس کے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے ہمیں نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس میں کوئی طاقت یا دولت یا ثروت آ جائے تو ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو غریبوں کی مدد کرنے کا ایک موقع عنایت فرمایا ہے، اور یہی نظریہ ہمارے امیر المومنین نے بھی دیا ہے کہ آپ خود جاتے ہیں اور روٹیاں تیار کر کے اس کے بچوں کو کھلا دیتے ہیں۔ پھر وہ عورت آپ کو دعائیں دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اتنے اچھے ہیں کہ اللہ تعالی حضرت عمر کی جگہ آپ کو امیر المومنین بنا دے۔ تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ امیر المومنین کو معاف کر دیجئے۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، جب آپ کہہ رہے ہیں تو میں امیر المومنین کو معاف کر دیتی ہوں۔ جب حضرت عمر اس عورت کے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کسی نے آپ کو امیر المومنین کہہ کر کے پکارا، تو وہ عورت حیرت زدہ رہ جاتی ہے کہ امیر المومنین ہے اور میں نے آپ کے منہ پر اتنا برا بھلا کہہ دیا۔ تو یہ شان ہے حضرت عمر کی، اسی لیے قرآن نے کہا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جہاں یہ صحابہ اکرام کفار پر سخت ہیں وہی مومنین پر بہت نرم دل بھی ہیں، مومنین پر بہت نرم بھی ہیں۔ تو یہی شان ہے حضرت عمر فاروق اعظم کی کہ آپ راتوں کو گشت لگایا کرتے، اور اسی گشت میں آپ نے دیکھا کہ ایک گھر سے آواز آ رہی ہے، اور جب آپ نے کان لگا کر کے سنا تو آواز یہ آ رہی تھی کہ ایک عورت کہتی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ تو بیٹی جواب دیتی ہے کہ امیر المومنین کا حکم ہے کہ کوئی بھی دودھ میں پانی نہ ملائے۔ تو میں نے جو شروع میں کہا کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے جو صحیح نظریہ دیا ہے، اگر آج بھی اس طریقے پر چلا جائے تو پوری دنیا کے اندر امن و امان قائم ہو جائے۔ حضرت امیر المومنین کا حکم تھا کہ کوئی بھی دودھ کے اندر پانی نہ ملائے۔ آج بہت سارے لوگ حکومت کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو یہ دم بھرتے ہیں کہ ہم بہت اچھی حکومت کر رہے ہیں۔
ارے دودھ کے اندر پانی تو الگ چیز ہے، لوگ دودھ ایسی ایسی چیزوں سے بنا رہے ہیں کہ جو زہریلی چیزیں ہوا کرتی ہیں، لیکن یہ امیر المومنین ہیں، انہوں نے حکم دیا کہ کوئی بھی دودھ کے اندر پانی نہیں ملائے گا۔ بالآخر جب آپ نے آواز کو سنا تو لڑکی یہ جواب دیتی ہے کہ امیر المومنین کا حکم ہے کہ کوئی بھی دودھ کے اندر پانی نہ ملائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے جو آپ کے ساتھ میں تھا اس سے کہتے ہیں کہ اس گھر کو یاد رکھنا، اور آپ نے اس گھر کو یاد رکھا اور اس لڑکی کو بلایا، اور لڑکی بلا کر کے جب آپ نے پورے احوال کو معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ اس گھر کے اندر کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے تمام بیٹوں کو بلایا، اور بیٹوں کو بلا کر کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لڑکی بیوہ ہے اور بہت ہی نیک خصلت ہے، اب تم میں سے جو چاہے اس لڑکی سے نکاح کر لے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اس کی یہ نیک خصلت دیکھ کر کے اپنے گھر کی بہو بنا لیا، اور آپ کے بیٹے حضرت عاصم ان سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے ایک بیٹی جو نیک خصلت ہوتی ہے، حضرت عمر فاروق اعظم جو خلیفۃ المسلمین ہے، اپنے گھر کی بہو بنا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے حضرت عمر فاروق اعظم کی۔ ایک ایک واقعے کے اندر ہمارے لیے بہت نصیحت ہے۔ اس میں نصیحت یہ بھی ہے کہ آج اگر کوئی انسان امیر ہو جائے تو رشتہ بھی امیروں میں تلاش کرتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ لوگ عورت کے اندر انسان 3 چیزوں کی وجہ سے نکاح کرتا ہے، یا تو دولت کی وجہ سے، یا خوبصورتی کی وجہ سے، یا پھر اس کی وجہ سے، یا پھر اس کے نسب کی وجہ سے، لیکن تم اس میں اس کے دین کو ترجیح دو۔ تو مسلمانوں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس مال و دولت کتنا بھی ہو، ہمیں شادی بیاہ کے معاملے میں جو ترجیح دینا ہے وہ اسلام کو ترجیح دینا ہے، اس کے نیک اخلاق کو ترجیح دینا چاہیے۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کا یہ عالم ہے۔ جلدی اختصار کر رہا ہوں۔ غسان کا بادشاہ اور غسانی جو ملوک تھے یہ ہمیشہ سے اسلام کے دشمن رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے مسلمانوں سے بے پناہ نفرت کرتے، اور ہمیشہ یہ چاہتے کہ کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں کو اس دنیا سے، اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت غسان کا بادشاہ کہ جس کا نام جبلہ تھا، اس کو ایک خط بھیجا، اور آپ نے اس خط میں لکھا کہ اگر تم مسلمان ہو جاتے ہو تو تمہارا ملک تمہارے لیے باقی رہے گا۔ تو جب آپ کا قاصد اس بادشاہ کے پاس یہ خط لے کر کے پہنچتا ہے تو اس وقت جبلہ بادشاہ فلسطین گیا ہوا تھا، تو ان کو اس سے ملاقات کرنے میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ تاخیر کے بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ خط جبلہ کو دیا جاتا ہے۔ جب جبلہ بادشاہ نے یہ خط پڑھا تو اس خط کو پڑھنے کے بعد بہت غصہ ہو جاتا ہے، اور کہنے لگتا ہے کہ آپ جا کر کے اپنے نبی سے کہہ دو کہ میں خود مدینہ شریف پر حملہ کرنے والا ہوں۔ تو اس وقت یہ شخص ایمان نہیں لایا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں، حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد میں، جبلہ اگرچہ اسلام کا سخت دشمن تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اسلام کے بارے میں بہت کچھ سنتا رہتا تھا، اور یہ شخص جو تھا اس کا تعلق بھی انصار میں سے تھا، اور پہلے یہ لوگ بت پرست تھے اور بعد میں یہ لوگ نصرانی ہو گئے۔ تو یہ شخص آتا ہے حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں، حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے خط بھیجا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو یہاں پر میں آپ کا عدل و انصاف اس واقعے سے بیان کروں گا۔ حضرت عمر کی بارگاہ میں آیا مسلمان ہونے کے لیے۔ حضرت عمر نے بہت سارے لوگوں کو مدینہ شریف کے باہر اس کے استقبال کے لیے بھیج دیا، بہت سارے لوگوں نے اس کا استقبال کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کا استقبال کیا۔ یہ شخص آتا ہے اور آ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے، اور جب مسلمان ہو جاتا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کی یہ شان تھی کہ آپ ہر سال حج کے دنوں میں حج کے لیے تشریف لے جاتے۔ تو آپ کے ساتھ میں جبلہ جو کہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا،
یہ بھی حج کے لیے روانہ ہو جاتا ہے اور یہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو جبلہ کی لنگی جو ہے وہ زمین پر گھسٹ کر کے چل رہی تھی کہ جس پر ایک عام آدمی کا پیر لگ جاتا ہے، اس کے پیر کے نیچے اس کی لنگی آ جاتی ہے اور اس کی لنگی کھل جاتی ہے۔ جب اس کی لنگی کھل گئی تو جبلہ نے اس کو ایک ایسا ہاتھ مارا کہ جس سے اس کی ناک ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اس عام آدمی کی۔ جبلہ اپنے وقت کا بادشاہ ذہن میں رکھیے۔ اب یہ قضیہ جو ہے، یہ فیصلہ حضرت عمر فاروق اعظم کی عدالت میں پہنچتا ہے۔ آپ نے جبلہ کو بلایا اور بلا کر کے آپ نے فرمایا کہ آپ کسی نہ کسی طرح سے اس شخص کو راضی کر لو، ورنہ پھر بدلہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب جبلہ کہنے لگا کہ میں مسلمان اس لیے ہوا تھا تاکہ میری شان و شوکت اور میری عزت اور بڑھ جائے۔ ایک عام آدمی سے میں معافی مانگوں گا اور ایک عام آدمی کی وجہ سے مجھ سے بدلہ لیا جائے گا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اسلام کا یہی طریقہ ہے، یا تو اسے راضی کر لو ورنہ پھر بدلہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو جبلہ کہنے لگتا ہے اگر ایسا ہے تو میں پھر نصرانی ہو جاؤں گا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا تو پھر میں تجھے قتل کر دوں گا، اس لیے کہ جو انسان اسلام سے پھر جاتا ہے اس کی اسلام میں صرف ایک سزا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ آپ کا عدل و انصاف ہے۔ یہ واقعہ بہت لمبا اختصار میں بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ شخص کہنے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے امیر المومنین، مجھے ایک رات کی مہلت دے دیجئے۔ آپ نے اس کو مہلت دے دی اور یہ شخص چھپ کر کے وہاں سے بھاگ کر کے نکل جاتا ہے اور واپس آ کر کے یہ شخص پھر نصرانی ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس سے یہ اندازہ لگائیے، آج جو لوگ کہتے ہیں اور اپنے آپ کو صلح کلی بن کر کے گھوم رہے ہیں، کوئی انسان وہابیوں میں شادی کر رہا ہے، کوئی انسان کفار و مشرکین کے جو شعار ہیں ان میں شامل ہو رہا ہے، اور حکمت کا دعویٰ یہ کرتا ہے کہ اگر ہم ان کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے تو وہ ہمارے دوست بن کر کے رہیں گے۔ حضرت عمر فاروق اعظم سے پوچھئے کہ وہ اپنے وقت کا بادشاہ ہے، وہ صرف بدلہ دینا نہیں چاہتا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم کیا اس حکمت کو نہیں جانتے تھے کہ اگر اس سے بدلہ لیا جائے گا تو یہ انسان واپس نصرانی ہو جائے گا؟ لیکن حضرت عمر فاروق اعظم نے اسلام کے ایک سزا کے طریقے کو نہیں چھوڑا، اگرچہ وہ انسان اسلام سے پھر گیا لیکن حضرت عمر فاروق اعظم نے عدل و انصاف کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ یہ چیز بتاتی ہے کہ اگر آپ سچے مسلمان ہیں تو کسی چیز کی مسلمان کو پرواہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے وہ تو صرف مذہب اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت عمر فاروق اعظم کا عدل و انصاف ہے۔ جب آپ عدل و انصاف فرماتے ہیں تو نہ آپ کوئی عام انسان دیکھتے ہیں اور نہ آپ کسی بادشاہ کو دیکھتے ہیں۔ تو اگرچہ وہ بادشاہ اسلام سے پھر گیا، پھرنے دو، لیکن اسلام کی یہی خوبی ہے، جب لوگ پڑھتے ہیں اور اس کی گہرائی تک جاتے ہیں، اگرچہ ایک بادشاہ اس وقت اسلام سے پھر گیا لیکن بہت سارے لوگوں نے جب اسلام کی اسی خوبی کو دیکھا، حضرت عمر فاروق اعظم کی اسی خوبی کو دیکھا کہ آپ جب سزا دینے پر آتے ہیں، جب آپ عدل و انصاف فرماتے ہیں تو کوئی بادشاہ یا ایک عام آدمی نہیں دیکھتے ہیں بلکہ آپ انصاف سے کام لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اسلام کی اسی خوبی کو دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ مسلمان بن جاتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں مسلمان بنتے ہیں، اگر اس کی گہرائی تک جا کر کے آج بھی کوئی انسان پڑھے تو وہ اس بات پر مجبور ہو جائے گا کہ واقعی میں اسلام کا طریقہ ہی سب سے اچھا طریقہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم کا یہ عدل و انصاف ہو گیا۔ اب میں گفتگو کو ختم کر دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کی بارگاہ میں بارہا دعا کیا کرتے۔ آپ ہی کے زمانے میں بہت سارے ملک فتح ہوئے، شام فتح ہوا، روم فتح ہوا اور آذربائیجان فتح ہوا، اور جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ حضرت عمر وہ ہیں کہ جن کی حکومت انسانوں ہی پر نہیں بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ آپ کی حکومت ہواؤں پر بھی ہے۔ اور ہواؤں پر کیسے ہے کہ جب
حضرت ساریہ کو سپہ سالار بنا کر کے آپ نے آذربائیجان کی سرزمین پر بھیجا جنگ لڑنے کے لیے۔ جمعۃ المبارکہ کا دن ہے۔ حضرت عمر نے منبر شریف پر بے ساختہ فرمایا یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا۔ تو لوگوں نے پوچھا اے امیر المومنین، آپ نے خطبے کے دوران یہ کیوں فرمایا اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اور آپ نے 3 مرتبہ فرمایا؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے جواب دیا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ مسلمان پہاڑ کے ایک طرف ہیں اور کفار و مشرکین چاروں طرف سے ان کا گھیراؤ کر رہے ہیں، تو میں برداشت نہ کر سکا اور بے ساختہ میں نے اعلان کیا اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اب مسلمانوں، اس میں غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ حضرت عمر مسجد نبوی شریف کے منبر پر ہیں اور ساریہ آذربائیجان کی سرزمین پر جنگ لڑ رہے ہیں کہ جس کی مسافت اگر کوئی انسان اس وقت سفر کرتا تو 1 مہینے میں پہنچ پاتا، اتنی لمبی دوری ہے، اور وہاں جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور نہ اس وقت کوئی ٹیلی فون ہے کہ ویڈیو کالنگ دیکھ رہے ہوں، نہ کوئی کیمرہ لگا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ واقعہ علم غیب پر بھی دلالت کرتا ہے، اور اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ حضرت عمر کی حکومت ہواؤں پر ہے، اس لیے کہ حضرت عمر نے یہاں سے آواز لگائی اور آواز کی ایک سیما ہوتی ہے، وہیں تک آواز جاتی ہے۔ حضرت عمر نے یہاں سے آواز چھوڑی اور ہوا نے اس آواز کو حضرت ساریہ کے کان تک بھی پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب لوگوں نے اس بات کو نوٹ کیا، اور جب حضرت ساریہ لوٹ کر کے آتے ہیں تو ان سے جب احوال پوچھے گئے، جب لوگ کوئی ملک یا کوئی جگہ فتح کر کے آتے تو وہاں کے واقعات کو سنتے تھے کیسا ہوا، تو انہوں نے بیان کیا کہ قریب تھا کہ ہم شکست کھا جاتے، ہم جنگ ہار جاتے، اس لیے کہ چاروں طرف سے کفار و مشرکین نے گھیر لیا، لیکن ایک آواز آئی اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ جب ہم نے پہاڑ کی طرف دیکھا تو وہ لوگ ہم پر حملہ کرنے والے تھے اور ہم نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس طرح سے جب ہم نے حملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح اور نصرت عطا فرمائی، اور آذربائیجان کی سرزمین پر اس طرح سے عمر فاروق اعظم کے زمانے میں حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ تو دیکھیے حضرت عمر نے اتنی دور سے ان کو دیکھ بھی لیا اور اپنی آواز کو پہنچا بھی دیا۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم کی کرامت ہے۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وارزق موتی فی بلد رسولک۔ اے اللہ، مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما اور اپنے محبوب کے دیار میں موت نصیب فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی دعا کو اس طرح سے قبول فرمایا کہ آپ کو شہادت کا مقام بھی عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر ہی میں وفات عطا فرمائی۔ ایک غلام کہ جس کا نام ابو لؤلؤ فیروز تھا، وہ آتا ہے اور حضرت عمر فاروق اعظم کی عادت تھی کہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر تحریمہ سے پہلے لوگوں سے کہتے کہ صفوں کو درست کر لو۔ تو آپ نے صفیں درست کرائی تو یہ ابو لؤلؤ فیروز نامی شخص آتا ہے اور صفوں میں چھپ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، ایک خنجر لے کر کے کہ جس کو اس نے زہر میں بجھایا اور تیز کیا، اور آ کر کے وہاں کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم جیسے ہی فجر کی نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں نماز میں داخل ہوتے ہیں، آپ پر خنجر سے وار کرتا ہے کہ جس سے حضرت عمر فاروق اعظم زخمی ہو جاتے ہیں۔ آپ کو زخمی کر کے یہ شخص بھاگنے لگتا ہے اور 13 اور لوگوں پر حملہ کرتا ہے کہ جس میں سے 6 لوگ اور بھی شہید ہو جاتے ہیں۔
تو ایک شخص نے اس پر کپڑا ڈال دیا. جب وہ کپڑا ڈال دیتا ہے تو یہ شخص خودکشی کر کے وہیں پر واصل جہنم ہو جاتا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زخم لگا وہ تاریخ 26 ذی الحجہ تھی، سن 23 ہجری تھی، اور آپ کو مسند خلافت پر بیٹھے ہوئے اس وقت تک 10 سال 6 مہینہ کچھ دن گزر چکے تھے. آپ کو زخمی کیا گیا اور آپ نے 3 دن کے بعد میں 10 سال 6 مہینہ کچھ دن امور خلافت کو انجام دے کر کے اس دار فانی سے کوچ فرمایا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر اس کے بعد میں کیسے حضرت عثمان غنی خلیفہ بنتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم کس طرح سے ایک کمیٹی بناتے ہیں، انشاءاللہ العظیم کیونکہ وقت کافی ہو گیا وہ کل بتائیں گے. پروردگار عالم ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام کو حضرت عمر فاروق اعظم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہم تمام میں آپس میں عدل و انصاف عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.